بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل محبت کے لیے ایک محبت بھرا تحفہ۔ مدینۃ النبی کی بات ہے، ایک یہودی اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا سودا لے کے آؤ۔ بیٹا گھر سے سودا لینے چلا گیا۔ جس راہ سے گزر رہا تھا اس کی نظر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے نور پہ پڑ گئی۔ عین اسی لمحے میں میرے آقا کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ نظر سے نظر ملی، نہ جانے کیا ہوا۔ وہ یہودی لڑکا وہیں بیٹھ گیا، بیٹھا رہ گیا۔ دیر ہو گیا، چہرہ مصطفیٰ تکتا رہا۔ یہودی کبھی اندر جاتا، کبھی باہر آتا، اسے کسی پل چین نہ تھا، اور وہ اس غم میں اور فکر میں مبتلا تھا کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ اسی کشمکش میں اندر باہر آتے آتے سورج غروب ہو گیا، سائے ڈھل گئے اور اندھیرا چھانے لگا تو وہ لڑکا شام کے بعد واپس آیا۔ باپ اسے بڑی محبت بھری ڈانٹ دے کے کہنے لگا، ارے نادان، اتنی تاخیر کی، کہاں رہ گئے تھے؟ سودا کہاں ہے؟ کیا سودا نہیں لائے؟ جواب میں بیٹے نے کہا کہ بابا سودا تو میں خرید لایا۔ بیٹے دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹا جواب میں کہنے لگا، کاش میرے پاس وہ آنکھیں ہوتی کہ میں آپ کو بھی دکھاتا کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ کہنے لگا، اچھا چلو رہنے دو۔ اب معمول بن گیا وہ لڑکا روز مدینۃ النبی کی گلیوں میں جاتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز دیدار کرتا۔ وہ حضور کی محفل میں بھی بیٹھنے لگ گیا۔ یہودی کا وہ بیٹا بڑا پیارا بھی تھا اور اکلوتا بھی تھا۔ باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ ایک دن وہ بیٹا سخت بیمار پڑ گیا، کمزوری بڑھ گئی اور بیماری نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ کروٹ لینا بھی اس سے مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ بچنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہ گئے تو وہ بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میرا بیٹا آپ کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، آپ ایک نظر آئیے اور آ کے اپنے معشوق کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اپنے دشمن کے گھر آئیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا، ابو بکر تم بھی اٹھو، عمر تم بھی اٹھو، علی عثمان اٹھو، اور باقی صحابہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین ناز کے پیچھے چلتے چلتے اس یہودی کے گھر میں پہنچے۔ جان کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ، میں اس کا دیدار بھی کر لوں گا اور اس کے آخری لمحوں میں اسے کچھ عطا بھی کروں گا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے تو میرے آقا، میرے ہادی، میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ آقا کی ہاتھوں کا لمس محسوس کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی زندگی لوٹ آئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی اور جسم کی کمزوری میں طاقت آ گئی۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر کیا پڑی کہ آخری لمحے بھی آسان ہو گئے۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرے ناز پہ اسے دیکھ کے مسکراہٹ آ گئی۔ میرے آقا کے لبہائے مقدس کھلے اور جان کائنات فرمانے لگے، بس اب تو کلمہ پڑھ لو۔ یہودی کے بیٹے نے اپنے باپ کی طرف ملتجیانہ نظروں سے دیکھا تو یہودی کہنے لگا، جو ابو القاسم کہتے ہیں کر لو۔ یہودی لڑکے نے میرے آقا کریم سے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یعنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور وہ اعمال جو اسلام میں ضروری ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو جان کائنات نے جواب میں فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم بھی میرے، جنت بھی میری۔ اس نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کیے تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہودی کہنے لگا، یہ لڑکا میرا نہیں رہا، یہ میرے دین سے نکل گیا، یہ آپ کی امانت ہے، اب آپ اسے لے جائیں اور کاشان نبوت سے اس کا جنازہ اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا، علی، عمر، بلال، عثمان، ابو بکر، اس کے جنازے کو کندھا دو۔ یہ سارے صحابہ کرام
اس کے جنازے کو کندھا دے کے اٹھا کے باہر لے جانے لگے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر سے نکلے اور آپ فرما رہے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اسے بخش دیا۔ کیا مقام ہے اس یہودی لڑکے کا کہ ابو بکر، عمر، علی، عثمان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس کی نعش کو اٹھا رہے تھے۔ آقا کریم کے حکم پہ قبر تیار ہوئی۔ جب قبر تیار ہوئی تو میرے آقا قبر کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر حضور اس قبر کے اندر کھڑے رہے اور اپنے ہاتھوں سے پھر میرے آقا کریم نے اس یہودی کے بیٹے کی نعش کو قبر کے اندر اتارا، اور رحمت دو عالم قبر میں پنجوں کے بل چلتے تھے، پورے پاؤں نہ رکھتے تھے۔ کافی دیر بعد حضور باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ جان کائنات کے چہرہ ناز پہ تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ قبر کے اندر کیوں پاؤں نہیں رکھ رہے تھے؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر میں فرشتے اتنے آ گئے تھے کہ میں خدشہ تھا میں پاؤں رکھتا تو میرے پاؤں کے نیچے فرشتے آتے، میں اس لیے پنجے رکھ کے چل رہا تھا، جہاں فرشتے نہ ہوتے وہاں میں پنجے اور اپنے رکھ کے چلتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ خود قبر کے اندر کیوں تشریف لے گئے؟ ہمیں حکم فرماتے ہم چلے جاتے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس سے کہا تھا میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، میں تو اس کی قبر کے اندر اس کی قبر کو جنت بنانے گیا تھا۔ یا رسول اللہ پھر اب تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فرشتے اور حوریں اس کے دیدار کے لیے آ رہے تھے، اور جتنے بھی آئے وہ میرے وجود سے گزر کے جا رہے تھے، فرمایا میں اس لیے تھک گیا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں جلد 3 صفحہ 185 پہ نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3095 ہے، اور امام احمد بن حنبل نے جلد 3 صفحہ 175 حدیث نمبر 12815 وما علینا الا البلاغ المبین۔